ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قابل احترام ناظرین و سامعین، ہم سب کو اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و گزار ہونا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کا تہوار بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا. بعض طبقوں کی جانب سے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں، کچھ شرانگیزی بھی کی گئی، لیکن اللہ کا کرم رہا کہ یہ تہوار امید سے بڑھ کر اچھے انداز میں بسر ہوا. اس موقع پر ہمیں یہ دعا اور فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگوں نے جو قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو شرف قبولیت بخشے. عام طریقے پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی کام کو اور عبادت کو انجام دینے کے بعد اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں. حالانکہ کسی بھی عبادت کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے، پھر اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عبادت کو سنت کے مطابق انجام دیں، اور عبادت انجام دے لینے کے بعد اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت بخشے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. جب یہ دونوں مقدس شخصیات کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئی تو دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، آپ کے حکم سے ہم نے کعبے کی تعمیر تو مکمل کر لی، آپ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیے. غور کیجئے کہ تعمیر کرنے والی جو شخصیات ہیں، اللہ نے ان کے سر پر تاج نبوت کو سجایا ہے، اور پھر جس کام کو وہ انجام دے رہے ہیں وہ انتہائی اونچا اور مقدس عمل ہے، یعنی کعبے کی تعمیر. اور اس تعمیر کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، یعنی کسی بھی زاویے سے اس عمل کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود یہ دونوں حضرات اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے بعد اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت بخشے. اس موقع پر مجھے آپ تمام سامعین و ناظرین سے تحفظ شریعت میڈیا سروس کے ذریعے کچھ اہم باتیں کہنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے قربانی کا فریضہ تو انجام دے دیا، لیکن کیا ہم نے اس بات پر غور کیا کہ قربانی کا جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں؟ دیکھیے، اللہ نے شریعت اسلامی کے ذریعے جتنے احکام ہمیں دیے ہیں، ہر حکم کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جیسے نماز کی مصلحت یہ ہے کہ وہ نمازی کو گناہ سے روک دے، زکوٰۃ کی مصلحت یہ ہے کہ وہ دل سے مال کی محبت کو نکال دے، تقویٰ کا فائدہ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو. اسی طرح قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جذبہ ابراہیمی پیدا ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی؟ آزمائشوں بھری تھی. قدم قدم پر آپ کو آزمائشوں سے گزارا گیا، آپ کا امتحان لیا گیا. ہر موقع پر آپ امتحان میں کامیاب ہوئے. اگر آپ کی پوری سیرت کا خلاصہ 2 جملوں میں کہا جائے تو وہ یہ ہے: سر جھکا دیں شوق سے رب کی اطاعت کے لیے، اور کیا شے ہے اسی کا نام تو اسلام ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں حکم دیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں وہ جذبہ ابراہیمی پیدا ہوا، جو جذبہ اطاعت و فرما برداری کا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا اور اللہ کی مرضیات پر چلنے کا جو مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کیا ہمارا وہ مزاج بنا ہے؟ اگر وہ مزاج ہمارا بنتا ہے اور وہ ذوق عبادت اور وہ ذوق اطاعت ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو یقیناً ہم نے اپنی قربانی کے مقصد کو پا لیا. ورنہ ہم اسی طرح سینکڑوں اور ہزاروں جانوروں کو قربان کرتے رہیں
لیکن سیرت ابراہیمی سے ہم کوئی سبق حاصل نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بطور خاص جو نوجوان ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو غور سے پڑھیں کہ ان کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی اطاعت کا اور دین کی راہ پر چلنے کا کیسا جذبہ موجود تھا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا کیسا جذبہ ان کے دل میں موجود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی، یعنی اس وقت کی مکہ مکرمہ نامی بستی جہاں پر نہ آدم تھا نہ آدم زاد، نہ زندگی گزارنے کا کوئی سامان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں اور ان کے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ دیا تو اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور اپنے شوہر سے انہوں نے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ تو خواتین کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات مجھے جو کہنی ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ سے پہلے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران نے، ہمارے علماء و قائدین نے، اسی طرح جمعیت علماء نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم لوگ مدارس اسلامیہ کا بھرپور تعاون کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ چمڑے کی قیمت، چمڑا بالکل بے قیمت ہو کر رہ گیا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے چمڑے کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ اس کے نتیجے میں مدارس کا زبردست نقصان ہوا ہے اور مدارس اسلامیہ مالی تنگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ مدارس اسلامیہ تحفظ دین کے مضبوط قلعے ہیں، لہٰذا ہر قربانی کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ بطور خاص مدارس اسلامیہ کا تعاون کرے اور عام مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں حتی المقدور مال خرچ کرنا چاہیے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ قربانی کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے بہت ساری گندگیاں، جانوروں کی آلائشیں اور دیگر چیزیں ہم نے جگہ جگہ پر پھینک دی، جس کی وجہ سے پوری بستی اور راستے تعفن کا شکار ہو چکے ہیں، بدبو پھیلی ہوئی ہے اور راہ سے گزرنے والے لوگوں کے سامنے یہ میسج اور پیغام جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس پر مسلمان پورے ماحول اور معاشرے کو تعفن زدہ کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ چیز ہمارے لیے سوچنے کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ صاف صفائی کا بھرپور اہتمام کریں اور اس طرح جو گلی محلے میں، بستی میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے ہم لوگ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ آخری میں مجھے بطور پیغام کے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر کی اور ہر صاحب نصاب پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور کی قربانی لازم اور واجب ہے۔ تو یہ قربانی کا موقع تو سال میں ایک مرتبہ، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ راہ خدا میں جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہر صاحب نصاب شخص پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی واجب اور لازم ہے۔ البتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 دن مقرر کیے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ان 3 دنوں کے علاوہ بھی مزید راہ خدا میں جانور کی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے یہی اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کی قربانی نہیں کہلائے گی۔ البتہ میں آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں ایک عمل بتا رہا ہوں جس پر عمل کر کے آپ ہر ہفتہ قربانی کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اولین ساعت میں، یعنی جیسے ہی جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، سب سے پہلے مرحلے میں جو شخص مسجد پہنچتا ہے اللہ پاک اس کو راہ خدا میں ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں، دوسری ساعت میں جو لوگ پہنچتے ہیں اللہ پاک ان کو گائے کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں پہنچنے والوں کو بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد پہنچنے والوں کو راہ خدا میں مرغ اور اس کے بعد پہنچنے والوں کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ پہنچتے ہیں اور جب امام مسجد منبر پر بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد پہنچنے والے ان سب اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ کسی عالم دین نے اس کے تعلق سے ایک بات کہی ہے، وہ بات گرچہ قدر سخت ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔
وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں روپیہ خرچ کر کے، محنت اور مشقت کر کے جانور لاتے ہیں، راہ خدا میں اس کی قربانی پیش کرتے ہیں اور اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے موقع پر جلد مسجد میں آ کر یہی اجر و ثواب پانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش کی جانے والی قربانی کے بدلے میں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، اور نماز جمعہ کے موقع پر مسجد میں جلد پہنچ جانے کے نتیجے میں جو قربانی ہے اس میں محض ثواب حاصل ہوتا ہے، گوشت تو نہیں ملتا؟ کیا محض اس فرق کی وجہ سے ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں؟ یقیناً اس بات پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں دعا گو ہوں کہ جن لوگوں نے راہ خدا میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو شرف قبولیت بخشے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ سے پہلے بھی یہ گزارش علماء اور قائدین کی جانب سے، جمعیت علماء کے ذمہ داران کی جانب سے، عام مسلمانوں سے کی گئی تھی کہ ہم لوگ مدارس اسلامیہ کا تعاون کریں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر چرم قربانی کی رقم کے ذریعے چلتے ہیں۔ اس وقت مدارس اسلامیہ سخت مالی تنگی کا شکار ہیں اور چمڑے کی قیمت اس درجہ گر گئی کہ خود چمڑا بے قیمت ہو کر رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے چمڑے کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دینا گوارا کیا، لیکن اس کو فروخت نہیں کیا۔ نتیجے میں مدارس اسلامیہ تنگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ گزارش یہ کی گئی تھی کہ ہر قربانی کرنے والا ایک اچھی رقم 500 روپیہ، 1000 روپیہ یا اس سے بڑھ کر مدارس کو دے، لیکن کافی کمی درج کی گئی اور مدارس اسلامیہ کا اتنا تعاون نہیں کیا جا سکا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اب بھی موقع ہے اور یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کی ہے وہ مدارس اسلامیہ کا تعاون کرے، عام مسلمان بھی حتی المقدور اس میں حصہ لیں۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کر لینے کے بعد ہم نے جانوروں کی آلائشیں اور دیگر ان کی ہڈیاں وغیرہ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی ہے، اور جگہ جگہ پر یہ آلائشیں پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ماحول تعفن زدہ ہو چکا ہے، راہ چلنا دشوار ہو چکا ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہمارے عمل سے عام راہگیروں تک اور برادران وطن تک کوئی غلط پیغام نہ جائے اور ہماری ذات سے اور عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام سراسر رحمت ہے، ہمارا یہ عمل یقیناً لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہے، اس لیے ہم لوگ صاف صفائی کا بھرپور اہتمام کریں اور کسی بھی جگہ کچرا ڈالنے سے اور جانوروں کے فضلات، آلائشیں اور ہڈیاں وغیرہ ڈالنے سے گریز کریں۔ آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ ابراہیمی عطا فرمائے، ملت ابراہیمی کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام باتوں پر اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔